بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 34ویں قسط پیش خدمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ سن ہو کے رہ گئے۔ آپ بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے، ان میں 4 قابل ذکر ہیں، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابو بکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد بن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے، آپ کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علم بردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اڑتے اڑتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مارکے سے وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا، آپ دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر اول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا اور آپ نے معلوم بھی کر لیا تھا کہ ہر اول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین، گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے، اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ کی نظریں حضرت عباس پر ٹھہر گئی۔ حضرت عباس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس قوی ہیکل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عباس تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے انصار، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے، ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوتے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بغدل مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے
اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید لاپتہ تھے۔ کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ نے للکار للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دمخم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بچھاڑیں آئی تھی، اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تھے خالد بن ولید، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوام کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ کے اشارے پر زبیر بن العوام نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ حوازن جو ابھی تک بکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر تھے۔ حضور اکرم نے ابو عامر کے سپرد یہ کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، خالد خالد یہاں ہے، یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم دوڑے گئے اور خالد تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ خالد کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ خالد اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ خالد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ رسول خدا نے خالد بن ولید کے جسم میں اور ان کی روح میں سحر پھونک دیا تھا۔ آپ نے خالد سے کہا
کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اسے اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دے کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن سما مالک بن عوف کو برا بلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا، قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست مارکا تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر بن العوام کو، جنہیں آپ نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے اس وقت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن سما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمی اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتوں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جورانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جورانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا،
اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔